اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منطق المظفر، اور منطق المظفر میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الترادف والتباین. صحیح ہے، الفاظ کی بحث میں یہ دوسری بحث ہے. کس کے بعد؟ دلالت کے بعد. صحیح ہے، ہم نے کیا کہا تھا؟ لفظ کی بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا لیا؟ مقدم کیا دلالت کو. صحیح ہے، اور ہم نے جان لیا کہ کون سی دلالت ہمارے کام کی ہے، اور یہ جاننے کے بعد ہماری بحث کہاں پہنچ گئی ہے؟ ترادف اور تباین میں. صحیح ہے، مباحث الفاظ کی یہ دوسرا مبحث ہے، اسی لیے رقم اثنین یہاں پر دے رکھا ہے. کہہ رہے ہیں اذا قسنا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ اذا قسنا. قسنا سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی قیاس کرنا. اذا قسنا لفظا الى لفظ او الى الفاظ، یعنی جب ہم نے قیاس کیا ایک لفظ کو دوسرے لفظ یا دوسرے الفاظ کی سے، یعنی جب لفظ کو لفظ سے قیاس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہا فلا تخرج تلك الالفاظ المتعددة عن احد قسمین. کہہ رہے ہیں تو وہ الفاظ جو متعدد ہوتے ہیں، صحیح ہے، وہ آنے والی دونوں قسموں میں سے خارج نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی قسم سے ہوں گے. یعنی جب ہم لفظ کو لفظ سے قیاس کرتے ہیں، جب لفظ کو لفظ سے کمپیئر کرتے ہیں، ایک لفظ سے کمپیئر کریں یا متعدد الفاظ سے کمپیئر کریں، تو کہا اس کی جو ہے ان کی دو قسموں میں سے کوئی ایک قسم کا ہوگا، یا تو ترادف ہوگا یا تباین ہوگا. کیا ہوتا ہے ترادف و تباین؟ دیکھیے مولانا، کہا جب متعدد الفاظ ہوں، سمجھ لے مولانا، لفظ متعدد ہوں یعنی ملٹیپل لفظ ہوں اور معنی ایک ہوں، تو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ ترادف. جیسے انسان اور بشر، انسان لفظ الگ ہے، بشر لفظ الگ ہے، صحیح ہے، لیکن ان کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہیں، ایک معنی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مترادف. قطۃ معنی کیا ہوتی ہے؟ بلی. ہرۃ معنی بلی. قطہ اور ہرہ دونوں بلی، لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے. اور کہا جب لفظ متعدد ہوں اور معنی ایک ہوں، صحیح ہے، نہیں، معنی لفظ ایک ہو معنی متعدد ہو، آئی سمجھ میں؟ یا تو وہ کس میں جائے گا؟ جانے دیجئے اس کو، ابھی ترادف تباین دیکھ لیجئے. لفظ بھی متعدد ہوں، معنی بھی متعدد ہوں، لفظ بھی متعدد، معنی بھی متعدد. جیسے قلم، کتاب، لفظ دو ہیں، معنی بھی دو ہیں، صحیح ہے. کرسی، حجرہ، بیت، سیارہ، حصان، صحیح ہے، حمار، لفظ الگ الگ، معنی بھی الگ الگ. متعدد الفاظ، متعدد معنی. جب لفظ متعدد ہو معنی ایک ہو تو اس کو بولیں گے ترادف. جیسے حصان اور فرس، فرس مانے بھی گھوڑا، حصان مانے بھی گھوڑا، جمل مانے بھی اونٹ، ابل مانے بھی اونٹ. کیا ہے؟ اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. صحیح ہے، ابل بھی اونٹ ہے، جمل بھی اونٹ ہے، تو لفظ دو ہے، معنی ایک ہے. تو دیکھیں سارے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، کسی کا کم کسی کا زیادہ. اما ان تکون موضوعۃ لمعنى واحد، کہا جب لفظ کو لفظ سے دیکھا گیا، دو لفظوں کو دیکھا گیا یا بہت سارے الفاظ کو دیکھا گیا، کہا اما ان تکون موضوعۃ، کہا یا تو وہ وضع کیے گئے ہوں گے لمعنى واحد، ایک معنی کے لیے، صحیح ہے. فہی المترادفہ، تو وہ کس میں چلے جائیں گے؟ مترادف میں چلے جائیں گے، صحیح ہے. اذا كان احد الالفاظ ردیفا للآخر على معنى واحد، جب ایک لفظ، جب کہ الفاظ میں سے ایک لفظ ردیف ہو، صحیح ہے، للآخر دوسرے کی، علی معنی واحد، لیکن ان کے معنی کیا ہوں؟ ایک ہوں.
صحیح ہے. یہاں الفاظ پہ ایک نمبر کا حاشیہ دیا ہوا ہے, آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ھذا الجمع یشمل اللفظین فصاعدا, کہہ رہے ہیں اس جمع میں دو لفظ شامل ہے یا اس سے زیادہ شامل ہے. علی نحو الجمع المنطقی, صحیح ہے, جمع منطقی, منطقی جمع کے طریقے سے. والجمع بالاصطلاح علماء المنطق معناه اکثر من واحد, اور منطق, علماء منطق کے یہاں جمع کی اصطلاح اس پر ہوتی ہے جو ایک سے کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, یعنی منطق میں تثنیہ نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں. وفي اللغة العربية كما هو معلوم معناه أكثر من اثنين, اور جمع کے معنی کس میں ہوتے ہیں مولانا عربی زبان میں, کہا جو دو سے زیادہ ہو. فتنبه الى هذا الاستعمال, صحیح ہے, فتنبه الى هذا الاستعمال, تو متوجہ ہو جائیے اس استعمال پر. یعنی آپ اعتراض یہ اس لیے انہوں نے بتا دیا, ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جیسے ہم کہیں انسان و بشر لفظ تو دو ہی ہیں, آپ نے الفاظ کیسے کہہ دیا. کہا علماء منطق ایک سے زیادہ ہی کو کس پر اطلاق کرتے ہیں, جمع پر کرتے ہیں. قطہ و ہرہ جو ہے لفظ کہیں ہیں, دو معنی ایک ہیں, کہا آپ الفاظ کہہ رہے ہیں, صحیح ہے, لفظ کہنا چاہیے تھا یا لفظین کہنا چاہیے تھا. تو اسی لیے تاکہ راغب جیسا کوئی عالم آئے اور اعتراض نہ کرے, انہوں نے پہلے اس کی کیا کر دی, وضاحت کر دی کہ علماء منطق کے یہاں ایک سے زیادہ ہی کا اطلاق کس پر ہو جاتا ہے, جمع پر ہو جاتا ہے. مثل اسد و سبع و لیس, اسد شیر کو کہتے ہیں, سبع درندے کو کہتے ہیں, جس کے معنی بھی, جس سے مراد شیر لیے جاتے ہیں. و لیس بھی کون ہوتا ہے, شیر, شیر کا ایک نام لیس بھی ہے, عرب میں نام رکھا جاتا ہے باقاعدہ لیس. ٹھیک ہے, یہ تینوں الفاظ ہیں لیکن معنی کیا ہیں, ایک ہیں. ہرۃ و قطۃ, دونوں کے معنی کیا ہیں, بلی, لفظ دو ہیں معنی ایک ہیں. انسان و بشر, انسان اور بشر, لفظ دو ہیں معنی ایک ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے قیاس کریں گے تو یا تو وہ وضع کیے گئے ہوں گے وہ الفاظ کس کے لیے, ایک معنی کے لیے, اور جب ایک معنی کے لیے وہ الفاظ بنائے گئے ہوں گے تو وہ کس میں چلے جائیں گے, ترادف میں چلے جائیں گے, وہ الفاظ مترادفہ کہلاتے ہیں. فالترادف, تو ترادف کیا ہوتا ہے مولانا, کہا اشتراک الالفاظ المتعددۃ فی معنی واحد, یعنی الگ الگ الفاظ کا مشترک ہونا ایک معنی میں. صحیح ہے, جب متعدد الفاظ ہوں, ملٹیپل الفاظ ہوں جن کے معنی کیا ہوں, ایک ہوں. صحیح ہے, اشتراک الالفاظ, جب الفاظ شریک ہوں, الگ الگ الفاظ شریک ہوں, کس میں, ایک معنی میں. وَإِمَّا أَن يَكُونَ, یا تو ہوگا وہ الفاظ جب ایک دوسرے پر قیاس کریں گے تو کیا ہوگا, كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا, ان میں سے ہر ایک موضوعا لمعنی مختص به, وضع کیا گیا ہوگا ایک خاص معنی کے لیے. فَهِيَ الْمُتَبَايَنَةُ, تو اس وقت وہ کیا ہو جائیں گے, الفاظ متباین ہوں گے. مثلو, ہاں کانتی بھائی, ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیے جناب. پھاوڑا کہاں رکھا ہے, پھاوڑا, ہاں ہاں. وَإِمَّا أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مَوْضُوعًا لِمَعْنَى مُخْتَصٍ بِهِ, یا تو ان میں سے ہر لفظ وضع کیا گیا ہوگا ایک خاص معنی کے لیے, اور جب خاص معنی ہو فَهِيَ الْمُتَبَايَنَةُ, تو جیسے وہ کیا ہوں گے, متباین. جیسے کتاب کے اپنے معنی ہیں, قلم کے اپنے معنی ہیں, حجرے کے اپنے معنی ہیں, مکتب کے اپنے معنی ہیں, جوال کے اپنے معنی ہیں. صحیح ہے نا, سب لفظ ہیں اور سب کے معنی اپنے اپنے ہیں, مخصوص معنی ہیں. فَهِيَ الْمُتَبَايَنَةُ, تو ایک دوسرے سے جب قیاس کریں گے لفظ کو لفظ سے, کتاب و قلم کیا ہو جائے گا, دونوں میں تباین پایا جائے گا. مثل کتاب, قلم یعنی, اور سما, سما یعنی آسمان, ارض یعنی زمین, حیوان یعنی حیوان, جماد یعنی جماد, جماد جو جس میں حرکت ہو اور ترقی نہ ہو. سیف تلوار کو کہتے ہیں, سارم دھار کو کہیں گے, سیف اور سارم. صحیح ہے,
دھار الگ چیز ہوتی ہے تلوار کی، تلوار الگ شے ہے. سیف کے اپنے معنی ہیں، صارم کے اپنے معنی ہیں. تو ظاہر ہے جب ان دونوں معنی کو ایک دوسرے سے قیاس کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دونوں لفظ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے متباین الفاظ ہوں گے. صحیح ہے. فَالتَّبَايُنُ، تو تباین کیا ہے مولانا؟ کہ ان تکون معانی الالفاظ متکثرۃ بتکثر الالفاظ. کیا معنی مولانا؟ کہ الفاظ کی زیادتی معنی کے زیادتی کی طرح سے ہو. جس طرح سے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور کہہ رہے ہیں والمراد من التباین ہنا، اور یہاں تباین سے مراد غیر التباین الذی سیأتی فی النسب. کہہ رہے ہیں وہ تباین نہیں ہے کہ جو نسب اربع میں جو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، وہ تباین الگ ہے اور یہ تباین الگ ہے. صحیح ہے. اور یہاں تباین سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. یہیں پہ ہم لوگ رکتے ہیں. ایسے رکنا مناسب نہیں ہے لیکن وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے اور بیچ میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو یہ پورا ٹارگٹ ہماری، یہ بحث ہماری کیا ہوتی؟ مکمل ہو جاتی ہے. والحمدللہ رب العالمین. تاکہ ایک اشارہ آپ کا اس تباین کی طرف بھی کریں گے کچھ مثالوں کے ساتھ اور پھر اس تباین کو سمجھائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.